والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والأبرار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. راحت جسے کہتے ہیں وہ محنت کا صلہ ہے. راحت جسے کہتے ہیں وہ محنت کا صلہ ہے. راحت طلبی معجب راحت نہیں ہوتی. حضرات، اگرچہ آپ کے اس جلسے کا موضوع ختم نبوت ہے، میری اس تقریر کا عنوان لا یطلب العلم براحت الجسد ہے. حضرات، حصول علم اور راحت دو متضاد چیزیں ہیں. جب تلک راحت کا جنازہ نہ نکلے اس وقت تک علم کی ڈولی کبھی گھر نہیں آتی. اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں شیخ سراج الدین فرماتے ہیں وَقَانَ الْعِلْمُ قَدْ اخْتَلَطَ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ وَسَائِرِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَعَارًا بَلْ كَانَ لَهُ ادِّسَارًا. علم ابن تیمیہ کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکا ہے اور گوشت پوست بن چکا ہے، اور علم ان کے لیے عارضی اور مانگے کی چیز نہیں تھی، بلکہ آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا اور بچھونا تھا. حضرات، جب بیمار ہوئے تو طبیب نے کہا آپ نے مطالعہ نہیں کرنا وگرنہ صحت پر برا اثر پڑے گا. کہنے لگے اچھا، مطالعہ نہیں کرنا، صحت پر برا اثر پڑے گا. آپ ہی بتلا دیجئے جس کام سے طبیعت کو راحت محسوس ہو، کیا وہ کام کرنے سے طبیعت میں آفاقہ آئے گا کہ نہیں؟ کہنے لگے آئے گا. تو میرا دل، میرا دماغ، میری سوچ، میری فکر علم اور حصول علم راحت محسوس کرتا ہے. طبیب کہنے لگے بھائی یہ مرد پھر ہمارے دائرہ علاج سے باہر ہے. اور ان کے ایک معاصر ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَتْ رِفَاعَةُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ بَعْدَ مِيرَاثِهِ الْعِلْمِ. حضرات، جب تلک وہ زندہ رہے اور جب ان کی وفات ہوئی، ان کی میراث یہی علم ہی تھا. اور ان کے ایک مشہور شاگرد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ کے بارے میں فرماتے ہیں ابن تیمیہ ایک دن میں اتنا لکھتے کہ جتنا کاتب ایک ہفتے میں لکھتے تھے. حافظ ابن رجب لکھتے ہیں ان کی تصانیف سے شہر کے شہر بھرے پڑے ہیں. یہ تھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. یہ تھے ہمارے اسلاف جو راتوں کو جاگتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، کتابوں کے اوراق کو پرکھتے تھے، جناب ان کو پڑھتے تھے. حضرات گرامی قدر، ان کو جب پڑھتے تھے تو اللہ نے ایک مرتبہ بھی دیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. علم تو اس کو کہتے ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ جب پہلی بار مکہ داخل ہوئے، آب زمزم پیتے وقت اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے حافظ ذہبی جیسا حافظہ عطا فرما. 20 سال کے بعد دوبارہ حاضری ہوئی، پھر دعا کی یا اللہ مجھے حافظ ذہبی جیسا حافظہ عطا فرما. جب ایک دن وہ آیا، اللہ نے حافظ ذہبی سے بھی بڑھ کر ابن حجر کو فوقیت حاصل فرما دی. حضرات، جب 9 سال کی عمر ہوئی، قرآن پاک کے حافظ بن گئے، حدیث کی طرف متوجہ ہوئے. 10 سال تک مسلسل زین الدین عراقی کے پاس حدیث کا علم پڑھا. جب پڑھا تو عالم اسلام کے علمی شہروں کے چکر کاٹے، مدینہ، یمن، شام، رمل، قدس، اور جب باری دمشق کی آئی 100 دن دمشق رہے. محنت کا اندازہ لگا لیجئے. 1000 حدیث کے جز پڑھ چکے تھے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. حضرات،
یہ تھے ہمارے مشائخ جو راتوں کو پڑھتے تھے، کتابوں کو کھنگالتے تھے، ان کے اوراق کو پرکھتے تھے۔ حضرات وہ خود فرماتے ہیں میں جامع ازہر میں تعلیم حاصل کرتا تھا، بھوک اتنی لگتی کھانے کو کچھ نہ ہوتا، رات کی تاریکی میں وضو خانے کے سامنے پڑے ہوئے تربوز کے چھلکوں کو اٹھا کر کھا لیتا، اپنی بھوک کو مٹا لیتا تھا۔ یہ تھے شیخ زکریا انصاری رحمہ اللہ، جو تربوز کے چھلکوں پر صبر کرتے تھے، استاد کی سختی پر صبر کرتے تھے۔ اصبر علی مر الجفا من معلم، استاد کی سختی پر صبر کر، فإن رسوب العلم فی النفرات ہی، یقیناً استاد کی ڈانٹ ڈب سے انسان علم کی معراج تک پہنچتا ہے۔ ومن لم یذق مر التعلم ساعتا، اور جس نے کچھ دیر کے لیے اس علم کی کرواہٹ کو برداشت نہ کیا، تجرى ذل الجہل طول حیاتہ، اسے پوری زندگی ذلت اور جہالت کی گھونٹ پینا پڑتے ہیں۔ حضرات اب عقلی گھوڑوں کو چند لمحات کے لیے خوب دوڑائیں۔ اگر نبوت گھر میں ملتی تو نبی کو باہر طور پر کیوں جانا پڑتا؟ اگر علم وحی کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم بستر پر ہوتا تو بھائی، اگر اس علم کا آغاز بستر پر ہوتا تو پھر علم نے خود جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ گھر کا سکون، بیوی کی محبت، اولاد کا پیار، بستر کی نرم اور ملائم جگہ اور راحت کو چھوڑ کر باہر اس لیے بلایا، لا یطلب العلم براحت الجسد، تنگیوں کو سہنا پڑتا ہے تو پھر اللہ علم دیتا ہے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔